بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، آج کا ہمارا موضوع ہے خوارج۔ تاریخ اسلامی میں گروہ خوارج ایک ایسا گروہ تھا جو مرکزی حکومت سے الگ ہو کر اپنی ایک الگ حکومت بنا لی تھی۔ اس کے کچھ اپنے اصول و ضوابط تھے اور اس کی ایک باقاعدہ حکومت کے متوازی اپنی ایک حکومت تھی۔ آج کی ویڈیو میں ہم خوارج کے متعلق تفصیلات ملاحظہ کریں گے، کس طرح انہوں نے خلافت اسلامی کو نقصان پہنچایا اور کس طرح سے وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچے۔ مصنف رقم طراز ہیں: یزید بن معاویہ کا انتقال ہوتے ہی اسلامی دنیا کے بیشتر حصوں میں قسمت آزما اٹھ کھڑے ہوئے۔ کسی نے عبادت اور ریاضت کا سہارا لیا، کسی نے عبادت، ریاضت، خاندان اور اسلامی خدمات کا، کسی نے اہل بیت کی حمایت کا نعرہ بلند کیا اور کسی نے قبائلی مفادات کو اعلی کار بنایا۔ ان سب کا مقصد دولت، عزت، وجاہت اور طاقت حاصل کر کے اپنی انانیت کے تقاضے پورے کرنا تھا۔ جن لوگوں نے کثرت عبادت اور ریاضت اور تلاوت قرآن کا سہارا لے کر اقتصادی اور سیاسی سربلندی حاصل کرنے کا بیڑا اٹھایا، وہ خوارج کے نام سے مشہور ہیں۔ خوارج کی بنیاد سن 36 کی جنگ جمل میں پڑی تھی۔ اس جنگ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اہل بصرہ کو شکست دی تھی، جن کی قیادت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا، طلحہ بن عبید اللہ اور زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کر رہے تھے۔ شکست کے بعد انہوں نے اپنی فوج کو حکم دیا تھا کہ منہزمین کے صرف کیمپ کی چیزیں، ہتھیار، غذا، مویشی وغیرہ بطور مال غنیمت آپس میں تقسیم کر لیں، لیکن ان کے منہزم سپاہیوں نیز شہر کے بالغ مردوں کو قتل نہ کریں، نہ ان کے بال بچوں کو غلام بنائیں اور نہ ان کے مال و متاع پر ہاتھ ڈالیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل یہ رہا تھا کہ وہ منہزم دشمن کے بالغوں کو قتل کرا دیتے تھے، بال بچوں کو غلام بنا لیتے تھے اور ان کے مال و متاع کے 4 حصے فوج میں تقسیم کر کے 5واں خود لے لیتے تھے۔ ان کے طرز عمل کی قرآنی آیت سے توثیق ہوتی ہے۔ آیت یہ ہے: وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ صدق اللہ العظیم۔ علی حیدر رضی اللہ عنہ کی فوج کے ایک گروہ کو جو عادتاً قرآن خوان اور عبادت و ریاضت سے غیر معمولی شغف رکھتا تھا، منہزمین بصرہ کے ساتھ ان کی یہ رعایت پسند نہ آئی۔ منہزمین بصرہ کے ساتھ سنت و قرآن دونوں کے خلاف نظر آئی اور انہوں نے اعتراض کیا تو علی حیدر رضی اللہ عنہ نے کہا: بصرے کے منہزمین مسلمان ہیں اور سنت نیز ضابطۂ قرآن کی حدود میں نہیں آتے، اس لیے ان کے ساتھ غیر مسلموں کا سا برتاؤ نہیں کیا جا سکتا۔ معترضین مطمئن نہیں ہوئے۔ ان کی رائے تھی کہ منہزمین علی حیدر رضی اللہ عنہ کی بیعت توڑ کر اور ان کے خلاف بغاوت کر کے اسلام کے دائرے سے خارج ہو گئے ہیں، لہذا ان کے ساتھ غیر مسلم منہزم دشمن کا سا برتاؤ ہونا چاہیے۔ ان کے دل میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے قدورت پیدا ہو گئی تھی اور وہ ان کے خلاف بغاوت کرنے کے بہانے تلاش کرنے لگے۔ اگلے سال سن 37 ہجری میں جنگ صفین کے موقع پر 70,000 مسلمانوں کی خون ریزی کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے مسلسل تقاضوں پر جنگ بند کر کے خلافت کا جھگڑا قرآنی تعلیم کی روشنی میں طے کرنے کے لیے تیار ہو گئے تو عبادت اور ریاضت میں ڈوبے ہوئے اس خارجی گروہ نے، جس کی تعداد اب 10-12 ہزار تک پہنچ گئی تھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کھلم کھلا بغاوت کر دی، انہیں کافر قرار دے دیا اور اپنی من پسند اسلامی حکومت قائم کرنے کے منصوبے بنانے لگے اور اپنے گروہ سے سب سے زیادہ پابند صوم و صلاۃ اور تلاوت قرآن کے پابند ایک عرب کو امیر المؤمنین منتخب کر لیا۔ انہوں نے اپنے مسلک کے کچھ اصول بھی طے کر لیے۔ ان کا ایک اصول یہ تھا کہ علی حیدر رضی اللہ عنہ کافر ہیں، نعوذ باللہ، کیونکہ انہوں نے قرآن و سنت کی خلاف ورزی کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن 9 ہجری کے حج سے پہلے غیر مسلموں سے کیے ہوئے سارے معاہدے منسوخ کر دیے تھے اور سورہ برات میں اس کی توثیق کر دی گئی تھی۔ خوارج کی رائے تھی کہ علی رضی اللہ عنہ سنت و قرآن کی خلاف ورزی کر کے کفر کے مرتکب ہو گئے تھے، جس طرح امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے وفادار علی حیدر رضی اللہ عنہ کی بیعت سے گریز کر کے اسلام کے دائرے سے نکل گئے تھے۔ ان کا دوسرا اصول تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کافر ہیں، کیونکہ وہ محاصل حکومت سے جو مال اللہ کے نام سے یاد کیے جاتے تھے اپنے رشتہ داروں کو نوازا کرتے تھے اور اپنے اعضاء کو سرکاری عہدے دیتے تھے۔ ان کا تیسرا اصول یہ تھا: جو شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ یا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اچھا سمجھے، ان کا احترام کرے یا انہیں سراہ
ہے وہ بھی کافر ہے اور گردن زدنی ہے۔ ان کا چوتھا اصول یہ تھا کہ خلیفہ ہونے کے لیے قرشی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے ہونے کی ضرورت نہیں، جیسا کہ حکمران طبقے کی رائے اور مسلمانوں کے سواد اعظم کا عقیدہ تھا، بلکہ خلافت کا ہر وہ شخص اہل ہو سکتا ہے جو صوم و صلاۃ اور قرآنی اوامر اور نواہی کا پابند ہو۔ ان کا پانچواں اور اہم اصول یہ تھا کہ غیر مسلموں سے ہی جہاد فرض نہیں ہے، بلکہ ان مسلمانوں کے خلاف بھی جہاد کرنا ضروری ہے جو ان کے ہم مسلک اور ہم عقیدہ نہ ہوں، یا جو حکمرانوں سے جو ان کے خیال میں اوامر و نواہی سے بے نیاز ہو کر جیتے تھے، سرکاری محاصل ناجائز طریقوں سے حاصل اور خرچ کرتے تھے اور ہوا و ہوس کے پرستار تھے، تعاون کرے یا ان کے عہدے قبول کرے۔ خوارج کا تعلق عربوں کے اعلیٰ یا خاندانی اور مالدار طبقوں سے نہیں تھا، ان میں نہ کوئی قریشی تھا نہ انصاری، ان کی صفوں میں زیادہ تر دیہاتی اعزاز اور دولت کے بھوکے عرب تھے۔ اول عراق کی 2 چھاؤنیوں بصرے اور کوفے میں خارجی نظریات کی نشو و نما ہوئی، جہاں کئی لاکھ فوج جس کا غالب عنصر دیہاتی عربوں پر مشتمل تھا بسا دی گئی تھی۔ ان میں سے ایک گروہ جو ابھرنے اور چمکنے کا آرزومند تھا، عبادت، ریاضت اور قرآن سے غیر معمولی دلچسپی لینے لگا۔ وہ حکمرانوں اور مالداروں کی زندگی کا مشاہدہ کرتا، ان کی شخصی سیرت و کردار کی کورید اور ان کے عیب تلاش کر کے دل میں جلتا اور کڑھتا، اور انہیں ہٹانے اور ٹھکانے لگانے کا سوائے تلوار کے اسے کوئی علاج نظر نہ آتا تھا۔ کیونکہ خوارج کا تعلق بالعموم دیہات کی پرمشقت زندگی سے تھا، ان میں غیر معمولی چستی، پھرتی اور برداشت کی صلاحیت پائی جاتی تھی، اور ان کے پاس جب گھوڑے آ جاتے تو وہ سپاہ گری کے معجزے دکھانے لگتے تھے۔ فوجی ریاضت، گھوڑ سواری اور تلوار بازی کی مشق، اور دوسری طرف مہینے میں اکثر دن کے روزے اور فرض نمازوں کے علاوہ سنتوں اور نوافل ان کی زندگی کے جوہری مشاغل تھے۔ ان کا مسلک چونکہ بہت سخت اور جمہور مسلمانوں کے عقائد سے بالکل مختلف تھا، اور دوسری طرف حکومت ان کا سخت تعاقب کیے رہتی تھی، اور خارجی ہونا ان کی نظر میں خطرناک باغی ہونے کے مترادف تھا، اس لیے خوارج کو قبول عام حاصل نہ ہو سکا اور بیشتر مسلمان ان سے اپنا دامن بچائے رہے۔ ابتدا میں خارجی 20-20، 50-50 اور 100 کے دستوں اور رسالوں کی شکل میں جزیہ اور لگان گزار دیہاتوں میں گشت کرتے اور ذمیوں سے زبردستی سرکاری جزیہ اور لگان وصول کر لیتے، سرکاری روپیہ اور سامان کی ٹوہ میں رہتے کہ کہاں سے اور کب آنے والا ہے، اور اسے لوٹ لیتے۔ جب حکومت کی طرف سے فوج آتی تو وہ کھلے میدان میں لڑنے کے بجائے اس پر اچانک حملے یا شب خون کے مواقع تلاش کرتے، اور اگر کھلے میدان میں لڑنے پر مجبور ہوتے تو اپنی تلوار بازی، گھوڑے سواری اور صبر و استقلال کے جوہر دکھاتے ہوئے فریق ثانی کو میدان چھوڑنے پر مجبور کر دیتے، اور اگر وہ میدان نہ چھوڑتا تو اپنے سے کئی گنا زیادہ اس کی جانیں لے کر جان دیتے۔ خوارج برابر حرکت میں رہا کرتے، اور جس شہر، قصبے اور دیہات میں انہیں معلوم ہوتا کہ فوج کم ہے، وہاں کے حاکم غافل ہیں یا وہاں حکومت کا نظام کمزور ہے، تو وہیں چھاپے مار کر بالغ مردوں کو قتل کر دیتے، بستی والوں کا مال و متاع چھین لیتے اور ان کے بال بچوں کو غلام بنا لیتے، اور اگر ان کا رکھنا اور سنبھالنا مشکل ہوتا تو انہیں بھی تلوار کے گھاٹ اتار دیتے۔ ریاضت اور سادہ زندگی دیکھ کر لوگوں کے دل ان کی طرف کھینچتے، لیکن ان کی سخت دلی، بے رحمی اور لوٹ مار دیکھ کر وہ ان سے خائف اور منحرف ہو جاتے۔ جب حکومت ان کا زیادہ پیچھا کرتی تو وہ ایسے علاقوں میں جہاں دشوار گزار جنگل اور پہاڑ ہوتے جا چھپتے، اور موقع ملتے ہی پھر حکومت کی فوجوں، شہروں، قصبوں اور دیہاتوں پر ترکتاز کرتے، یا انہی علاقوں کے باشندوں پر اپنے نظریات مسلط کر کے جزیہ، لگان اور زکوٰۃ وصول کرتے۔ خارجی کبھی خلافت پر قابض ہونے یا کوئی بڑی اور پائیدار حکومت قائم کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ ان کی مذہبی انانیت اتنی بڑھی ہوئی تھی اور نظر احتساب اتنی تیکھی اور طریقہ استدلال اتنا غیر معقول کہ ان کے اکابر اور لیڈر جلد ہی اپنے امیر المومنین یا ایک دوسرے سے جھگڑا کر کے ہم خیالوں کی ٹولیاں بنا کر الگ ہو جاتے۔ ان میں سے کوئی امیر المومنین بن جاتا اور اپنے خیالات سے ہم آہنگ ایک نئی اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے بذریعہ لوٹ مار مادی وسائل فراہم کرنے میں لگ جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے سے اموی دور کے تقریباً آخر تک خوارج برابر حکومت سے متصادم رہے، لیکن ان کی دست درازیاں عبد الملک بن مروان کی خلافت میں ہر زمانے سے زیادہ بڑھ گئیں، اور ان کی روک تھام کے لیے عبد الملک کے گورنر عراق اور مشرقی صوبہ جات حجاج بن یوسف کو بڑے پیمانے پر خلافت کے صوبوں عراق، اہواز
فارس، کرمان، مکران، سجستان، یمن، عمان اور بحرین میں بڑی مہنگی اور مسلسل لڑائیاں لڑنی پڑیں، جن میں ہزارہا مسلمان ہلاک ہوئے۔ پہلے خارجی امیر المؤمنین جو ایک خاصی بڑی لیکن کھوکھلی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہوا اور خلاف معمول 4-5 برس تک حکومت بھی کرتا رہا، نجدہ بن عامر نامی یمامہ کا ایک 23 سالہ عرب جوان تھا۔ اس نے بصرے میں خارجی نظریات کی تعلیم پائی تھی اور یمامہ آ کر مال غنیمت کی لالچ دلا کر اور حکمرانوں کے خلاف پروپیگنڈا کر کے اس نے بہت سے عربوں کو اپنا پیرو بنا لیا تھا۔ پھر یمامہ کی سرزمین میں چھاپے مارتا ہوا وہ بحرین، عمان، حضرموت اور یمن کے کافی بڑے علاقے پر چھا گیا اور کئی سال تک جزیہ، لگان اور زکوٰۃ وصول کرتا رہا۔ اس نے خلافت کی تقریباً نصف درجن فوجوں کو شکست دے دی۔ پھر اس کے فوجی اکابر مال غنیمت کے معاملے میں اس سے منحرف ہو گئے اور ایک دوسرے لیڈر کو جو نجدہ کا رقیب تھا اور عبادت اور ریاضت میں اونچا مقام رکھتا تھا امیر المومنین بنا لیا اور نجدہ کو قتل کر دیا جب اس کی عمر 35 یا 36 سال سے زیادہ نہ تھی۔ نجدہ کے علاوہ عہد اموی کے دوسرے مشہور خارجی امیر المؤمنین جنہوں نے خلافت دمشق کو خوب لوٹا کھسوٹا، اس پر کاری ضربیں لگائیں اور نام پیدا کیا، نافع بن ازرق، قطری بن فجارہ، شبیب اور عبداللہ بن عباس ہیں۔ مذہبی رعونت، کٹرپن اور خودسری کے باعث خارجیوں نے کبھی متحد ہو کر خلافت سے ٹکر نہیں لی اور بہت جلد ان کے 20 فرقے ہو گئے، جن میں یہ 4 سب سے بڑے ہیں: نمبر 1 الزارقہ، نمبر 2 نجدات، نمبر 3 عبادیہ اور 4 صفریہ۔ اپنے ان 4 زعیموں کی طرف منسوب ہیں جن کے نام ہیں نافع بن ازرق، نجدہ بن عامر حنفی، عبداللہ بن عباس اور زیاد بن اصفر۔ یہ چاروں اور دوسرے چھوٹے فرقوں کے خارجی اسلامی دنیا کے مختلف حصوں میں الجیریا سے سندھ تک اور آذربائیجان سے عدن تک لوٹ مار کے ذریعے یا زبردستی جزیہ، لگان اور زکوٰۃ وصول کر کے تھوڑے تھوڑے عرصے کے لیے ابھرتے اور خلافت کی فوجوں سے ٹکرا کر ہلاک ہوتے رہتے تھے یا دشوار گزار پہاڑی اور جنگلی علاقوں میں جیسے کرمان، مکران، افغانستان، عمان، حضرموت اور الجیریا میں اپنی انانیت کے مطابق اسلامی ریاستیں بنا لیتے تھے۔ واضح سامعین، یہ تھی کچھ تفصیلات تاریخ اسلامی میں ظاہر ہونے والے خوارج کی، جنہوں نے اپنی ایک متوازی ریاست بنا کر خلافت اسلامی کو خاصا نقصان پہنچایا اور اتحاد اسلامی کو پارا پارا کرنے کی کوشش کی۔ باقیہ تفصیلات آئندہ ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیر۔